ہمارے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے، بس یہ ایک بات ہے، دنیا کی زندگی اہم ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کی خوشیاں ہماری خوشیاں، دنیا کے غم ہمارے غم، دنیا کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی صرف اس کی ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، ختم بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ دیکھیں، جہاں سوال اتنا اہم ہے وہاں اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ ہم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت لازمی ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب یا اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، ورنہ دیکھیں ایک عام بات ہے، وہ سفر کیا سفر ہے جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو، اور وہ سفر کیا سفر ہے جس کی منزل باطل ہو۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں لے لیں، کوئی کام ہم کسی بنا مقصد کے نہیں کرتے، ہر کام ایک ضرورت اور ایک مقصد کے تحت انجام دیتے ہیں، ساری زندگی ہم اسی میں گزار دیتے ہیں۔ غیر ضروری کام یا بے معنی کام ہم نہیں کرتے، دوسرا کرے تو اسے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ یہ ایک عام، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، بے مقصد کام ہم نہیں کرتے، فضول کام نہ کرتے ہیں اور نہ کوئی کرتا ہے۔ اور ہمارے دنیا میں زندگی گزارنے ہر کام کا ایک مقصد جو ضرور ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھیں اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بامقصد زندگی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مقصد باطل ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن مقصد کا تعین ضرور ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ابتدا میں یہ بات کہوں کہ ہم سب کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، بس اتنی بات ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا اور اس دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی قرار دے دیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا بن جاتی ہے، دنیا کی طرف رخ کر کے ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مختصر بات ہے۔ ہمارے لیے تمام خوشیاں، ہماری یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، ہماری تمام خوشیاں اس دنیا سے، مٹیریل سے، مادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری تمام پریشانیاں بھی اسی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایک بات وہ بھی نہایت اہم ہے کہ ہمارے لیے اہم جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں بڑی اہم ہیں اور غور کرنے کی ہیں، بڑی سادہ سی باتیں ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ یہ قرآن کے اسلوب کے مطابق میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ دیکھا یہ جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی یہاں کہہ دوں کہ جو بھی آپ کے لیے اہم ہو گیا تو اس کے اثرات آپ کی اس دنیا کی زندگی پر بھی پڑیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ بڑے اسی بات کے اثرات ہوں گے۔ تو بغیر کسی لگی لپٹی کے میں آپ کو یہ کہوں
آپ خود بھی محسوس کریں، ہمارے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے، بس یہ ایک بات ہے، دنیا کی زندگی اہم ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کی خوشیاں ہماری خوشیاں، دنیا کے غم ہمارے غم، دنیا کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی صرف اس کی ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، ختم بات۔ تو بھائی اچھا دیکھیں، میں یہ جو بات چیت آپ سے کر رہا ہوں، اس کے جو آپ سے میں نے کہا قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بالکل واضح طور پہ کی ہے کہ ہمیں کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر ہمارا یقین ہے نہیں۔ نوٹ کر لیں ذرا، ٹھہر جائیں۔ آخرت کی زندگی پر آج کے مسلمان کا کوئی نہ عقیدہ ہے، نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو رویے ہیں ہمارے، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہماری ترجیح، ہمارے لیے اہم جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی۔ بس غور کریں، بڑی اہم بات ہے۔ اچھا پھر اس کا اگر آپ کی ترجیح آخرت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو بھلائی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ للذین احسنوا، یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، تھوڑا سا میں اس کو ایک طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ دے۔ یہ ہم مانگتے ہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کی کیا مراد ہوتی ہے، لیکن اچھی زندگی تو جو بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائیاں ہیں، اچھی زندگی ہے۔ اچھی زندگی کیا ہے؟ آپ سے رب راضی ہے، اس سے بڑی بھلائی، اس سے بڑی حسنہ، اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جس سے آپ کا اللہ، آپ کا رب راضی ہو جائے اور راضی رہے، بس۔ تو یہ حسنہ ہے، اس سے بڑی حسنہ، اس کے مقابلے میں دنیا، مال و اولاد، یہ کیا چیز ہے؟ خیر، یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، اور میں جس موضوع پہ آج بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں کیا ہے اور ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ یہ آج کی اس کلپ کی، یہ میں ابھی بات جاری رکھوں گا، ہمارے چھوٹے کلپ ہوتے ہیں، تو اس وقت میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک بات جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ اپنی گفتگو کے حساب سے، کہ اہمیت جو ہے ہماری وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، میں نے آپ کو کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر اللہ نے یہ فرمایا ہے ہمارے لیے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نے تو عاجلہ کو پسند کر لیا ہے، دنیا، عاجلہ دنیا کو پسند کر لیا ہے، والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو دیکھیں، دنیا کے دھوکے کا جو بھی شخص شکار ہو گیا،
یہ بات لکھ لیں کہ وہ ایک ناکام انسان ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس کے لیے۔ رب آپ کا ناراض ہو آپ سے، آپ کے انداز فکر سے، آپ کے عقیدے سے اور آپ کے عمل سے، تو آپ کے لیے کون سی بھلائی ہے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم